منزل سب کی اللہ ہے، محبت، غم، آزمائش یہ تو سفر کا حصہ ہیں۔ سجدہ چھوٹ جائے تو معافی ممکن ہے، انسانیت دم توڑ گئی تو خدا بھی نہیں ملے گا۔ مٹی سے پھر مٹی پر اور پھر مٹی میں، سمجھ گئے ہو تو چھوڑ دو نہ مغروری۔ سب حاصل اور لا حاصل کے دائروں میں گھوم رہے ہیں، جبکہ حاصل کی ناقدری اور لا حاصل کی حسرت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ جب عبادت سکون دینے لگے تو سمجھ جاؤ اللہ تم پر راضی ہے۔ بے شک مکافات عمل دستک نہیں دیتی، جو آج تم کرو گے کل وہی تمہارے ساتھ ہوگا۔ اس لیے لوگوں کی زندگی جہنم بنا کر سجدوں میں جنت مانگنا چھوڑ دو۔ اپنے سب راز اس رب کو بتایا کرو، یقین مانو اس سے بڑھ کر پردہ رکھنے والا کوئی نہیں۔ جو لکھی ہے میرے خیالوں نے، خوبصورت وہ کہانی تم ہو۔ آپ کی بے چینی کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ نے کسی کا سکون چھین لیا ہو۔ اگر یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ دنیا تمہارے بغیر کیسی ہوگی تو بس یہ دیکھ لو کہ جو لوگ مر گئے دنیا ان کے بغیر کیسی ہے۔ حرام شے کو چھوڑ دینا ہجرت ہے، اور اپنے نفس کو اس بات کے لیے تیار کرنا اور مجبور کرنا کہ وہ حرام کو چھوڑ دے، یہ جہاد ہے۔ جن دروازوں کے کھلنے کا آپ کو شدت سے انتظار ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ اتنے کھوکھلے ہوں کہ کھلتے ہی ٹوٹ جائیں۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، عین ممکن ہے جو چیز تمہیں پسند آ رہی ہے وہ تمہارے حق میں بری ہو۔ اگر آپ کسی کے لیے خوبصورت حقیقت نہیں بن سکتے تو کم از کم اس کے لیے بری یاد تو نہ بنیں۔ زبردستی کسی پر مسلط ہونے سے لاکھ بہتر ہے کہ اپنی ذات کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے اٹھائیں اور الگ ہو جائیں۔ صرف پھول اور درخت ہی نہیں، کبھی کبھار انسان بھی مرجھا جاتے ہیں۔ سادہ سی بات ہے، سفر تپش سے شروع ہوتا ہے اور سب جل کر بھسم ہو جاتا ہے۔ وجود، دل، جسم، آنکھ، سوچ، خیال، خواہش سب جل جاتے ہیں۔ کچھ لوگ مسکراہٹیں بکھیر کر یہ احساس نہیں ہونے دیتے کہ وہ اندر سے مر چکے ہیں۔ اللہ سے مانگنے کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ آپ اپنے جذبات کو الفاظ کا روپ نہ بھی دے سکیں، تب بھی وہ آپ کے جذبات کو آپ سے بہتر جانتا ہے۔ میں پرواہ کرتی ہوں اور میں ہمیشہ پرواہ کرتی ہوں، یہی میرا مسئلہ ہے۔ ہر انسان سکون کی تلاش میں ہے، کسی دوسرے کا سکون تباہ کر کے۔ ویران زندگی تھی میں خاک چھانتا تھا، مولا تیرے قرآن سے پہلے مجھے کون جانتا تھا۔ زندگی گزارنا نہیں جینا سیکھیں۔ ہر انسان کی زندگی میں دکھ پریشانیاں آتی ہیں، ان کا اشتہار لگانے سے ہمدردی تو مل جاتی ہے مگر سکون نہیں ملتا۔ ایک لڑکی تب تک کمزور ہوتی ہے جب تک وہ روتی ہے، جس دن اس نے رونا چھوڑ دیا تو اس کو رونا پڑے گا جنہوں نے اس کو رلایا ہے۔ تم بس قبولیت کا یقین رکھو، کیسے ملے گا یہ سوچنا تمہارا کام نہیں۔ پتہ ہے اللہ کو منانا بہت آسان ہے، ایک سجدہ اور چند آنسو، اور بس وہ دو جہانوں کا بادشاہ راضی ہو جاتا ہے۔ ایک ایسا شہر بسانے کی آرزو ہے مجھے، جہاں پہ لوگوں کا مسلک فقط محبت ہو۔ بعض اوقات رشتوں میں دراڑ اس لیے بھی آ جاتی ہے کہ ایک اپنی بات سمجھا نہیں پاتا اور دوسرا سمجھ نہیں پاتا۔ لاکھ اختلاف کے باوجود کبھی بھی اپنے گھر کے شیر کو مت مارو، ورنہ ارد گرد کے کتے تمہیں نوچ ڈالیں گے۔
جہاں چھوٹوں کی زبانیں بڑی ہو جائیں وہاں بڑوں کے رتبے ختم ہو جاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ سورج کے بغیر انسان کی دنیا اندھیری ہے اور ہدایت کے بغیر انسان کی آخرت اندھیری ہے۔ اسلام میں نفس کو مارا نہیں جاتا بلکہ اسے اللہ کی راہ میں مسلمان کیا جاتا ہے، اپنا ساتھی بنایا جاتا ہے، سب سے وفادار اور مخلص ساتھی، جو بغیر علم کے ہمارا سب سے بڑا دشمن ہوتا ہے۔ کڑوی زبان والے کا شہد نہیں بکتا اور میٹھی زبان والے کی مرچ بھی بک جاتی ہے۔ تلخ لہجہ مت اپناؤ، کسی دانا کا قول ہے، کلاڑی بھول جاتی ہے مگر درخت یاد رکھتا ہے۔ پلٹ کر جواب دینا بے شک بری بات ہے، لیکن سنتے رہیں تو لوگ بولنے کی تمیز بھول جاتے ہیں۔ اور تقدیر اللہ کے ایک اشارے پہ بدل جایا کرتی ہے، تم یقین رکھو وہ بہتر لے کر بہترین دے گا۔ قبر کی تنہائی سے پہلے بھی قدرت ہمیں کئی بار تنہا کرتی ہے تاکہ ہم خالق سے تنہائی کی مضبوطی سمجھیں۔ کبھی کبھی ہم غلط نہیں ہوتے، بس ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں ہوتے جس سے ہم خود کو صحیح ثابت کر سکیں، کوئی وضاحت دے سکیں، اور شاید دینے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، کیونکہ جب رشتے وضاحتوں کے محتاج ہو جائیں تو سمجھ لیں کہ ان کی عمر ختم ہو چکی ہے۔ مجھ سے کیا ڈوبنے والوں کا پتہ پوچھتے ہو، میں سمندر کا حوالہ نہ کنارے کی مثال۔ سنا ہے تعریفوں کے پل کے نیچے مطلب کی ندیاں بہتی ہیں۔ اے رب العالمین، بے شک زمین و آسمان میں تیری بادشاہی ہے، اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہماری پریشانیاں دور فرما، ہمیں آسانیاں عطا فرما، ہمارے حال پر رحم فرما، آمین۔ دعائیں نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے ملتا ہے، اور کائنات کے سارے معجزے دعاؤں سے ہی ہوتے ہیں۔ دعا کی قبولیت آواز کی بلندی کی نہیں بلکہ دل کی تڑپ کا تقاضا کرتی ہے، کیونکہ دعا صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ روح کی طلب و کیفیت کا نام ہے۔ صرف دو لوگ آپ کو سمجھ سکتے ہیں، ایک جو آپ جیسے حالات سے گزرا ہو اور دوسرا جسے آپ سے محبت ہو۔ انسان وہاں ضد کرتا ہے جہاں اس کو مان ہوتا ہے، مان ختم، آواز ختم، الفاظ ختم۔ اپنے غموں اور پریشانیوں کو سینے میں دفن کر دو، اگر انہیں چہرے پر سجاؤ گے تو کمزور ہو جاؤ گے۔ شاخ پر بیٹھا پرندہ شاخ کی کمزوری سے نہیں ڈرتا، کیونکہ اسے اپنے پروں پر اعتماد ہوتا ہے۔ اگر زندگی میں سکون چاہتے ہو تو کبھی کسی سے توقع مت رکھو، کیونکہ توقع کا پیالہ ہمیشہ ٹھوکروں کی زد میں رہتا ہے۔ محبت اور عزت کا کوئی مقابلہ ہی نہیں، لیکن کبھی کسی ایک کو چننا پڑے تو عزت، پھر عزت، اور ہر بات عزت۔ پتھر موسم بہار میں بھی سرسبز نہیں ہوتا، خاک بن جا کے تجھے رنگا رنگ پھول کھلیں۔ مضبوط رہیے، مثبت رہیے، خوش رہیے، اور اپنے حاسدین کو اسی غم میں مبتلا رہنے دیجیے کہ آپ ابھی تک مسکرا کیسے رہے ہیں۔ انسان میں جذبہ ہونا چاہیے، جذبات نہیں۔ سنبھلنے میں آسانی رہتی ہے اور مایوسی کی طرف نہیں جا پاتا۔ دوسروں کا برا وقت دلچسپ تماشا ہرگز نہیں ہو سکتا احساس رکھنے والوں کے لیے۔ بات جب نہ ہو اس کے مطلب کی، پھر لوگ مطلب کہاں سمجھتے ہیں۔ آپ کا کردار ہی آپ کو مرد بناتا ہے، باقی مونچھیں تو چوہے اور بلیوں کی بھی ہوتی ہیں۔ ہر چیز کا اختتام اداس کر دیتا ہے، وہ اختتام چاہے زندگی کا ہو، تعلق کا ہو یا سال کا۔ معاف بار بار کرو لیکن اعتبار ایک بار کرو۔
رشتے اور دوستی کو بچانے کے لیے معذرت کرنے والا نہ خطاوار ہوتا ہے اور نہ ہی کمزور، یہ صفت وفادار لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ کبھی کبھی زندگی ایک پل میں گزر جاتی ہے اور کبھی کبھی زندگی کا ایک پل نہیں گزرتا۔ عادتیں نسلوں کا پتہ دیتی ہیں، ماتھے پر کسی کے کچھ نہیں لکھا ہوتا۔ انسان اچھے لوگ ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے مگر خود اچھا بننے کی کوشش نہیں کرتا۔ وقت کبھی نہیں رکتا، جس دن کی خوشی کے لیے انسان زندگی بھر محنت کرتا ہے وہ دن بھی گزر جاتا ہے، اور جس گھڑی کے خوف سے لرزاں رہتا ہے وہ بھی گزر ہی جاتی ہے۔ جو رات کے بعد صبح دیتا ہے، جو گرمی کے بعد ٹھنڈ دیتا ہے، بے شک وہی اللہ پریشانی کے بعد خوشیاں بھی دے گا۔ ایک انتقال کے بعد زمین آپ کے نام ہوتی ہے اور ایک انتقال کے بعد آپ زمین کے نام ہوتے ہیں، بس یہی انسان کی حقیقت ہے۔ خوف ہے اگلے مرحلوں کا بھی، موت کب آخری مصیبت ہے۔ لوگ ہمیں لوگوں کے خلاف کر کے خود انہی لوگوں سے دوستیاں پال لیتے ہیں۔ زندگی کتنی بھی دکھی ہو عدم، جینے والوں کو پھر بھی پیاری ہے۔ ہم بتائیں تو کون پوچھے گا، گر چھپائیں تو کون پوچھے گا۔ ہم تو وہ ہیں جن کے بارے میں مر بھی جائیں تو کون پوچھے گا۔